صلی اللہ علیہ وسلم۔ ابھی بیچارے قاری صاحب دیکھو یہ درد دل ہوتا ہے، مجھ سے کہہ رہے تھے یار توسی بھائی اب سے 8-10 سال پہلے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمارے لیے کیسا وقت بھی آئے گا جب ہمیں حضور کے صحابہ کی عظمت کے لیے جلسے کرنا پڑیں گے۔ کیسا برا دن ہمارے سامنے آ گیا ہے، ہمارے لوگوں میں وائرس پیدا کر دیا۔ وہ کہ یوٹیوب پہ بہت چل لیا، تو یوٹیوب پہ تو ناچنے والے بھی بہت چل رہے ہیں، کوئی بات ہے یار یہ؟ ابھی یوٹیوب پہ چل رہا تو سامنے لے کر کے آؤ اسے۔ میں اس سے یہ بھی تو پوچھوں گا کہ بھلے آدمی یہ بتا مخدوم سمنانی کی بات صحیح ہے تیری صحیح ہے؟ ان کے زمانے میں تو شیعہ سنی جھگڑا تھا، کوئی تیسرا وائرس تھا بھی نہ بڑا، یہ تو بعد میں ہوئے 1857 کے بعد میں، وہ انہوں نے پڑھی تھی ساری دلیلیں، تم نہیں پڑھی ہیں سب دلیلیں۔ کہتے وہ جنگیں ہو گئی ان میں، تمہارے باپ بیٹوں میں آپس میں لڑائی نہ ہوتی ہے تو کیا باپ بیٹے کا رشتہ ختم ہو جائے گا؟ کبھی نہیں، کبھی نہیں۔ گاؤں میں پارٹی بندی نہ ہو جاتی، آخر میں پنچایتیں نہ ہوتی ہیں ان میں، تو کیا پنچایت کرنے والوں سے کہا جاؤ بھائی اب تم اتحاد کیوں کرا رہے ہو، یہ تو آپس میں لڑے تھے؟ یہ کہا جائے گا اچھی بات ہے اتحاد کرا رہے ہو، سب ہو تو مصطفیٰ کے امتی ہی۔ لے سن میں تجھے سناتا ہوں مولا علی شیر خدا کا فرمان، اور ہم نہ مانتے امیر معاویہ کو بھی رضی اللہ عنہ، اگر مولا علی نے ان کی صحابیت پر مہر نہ لگائی ہوتی تو نہ مانتے ہم، اگر امام حسن مجتبیٰ نے ان سے صلح نہ کی ہوتی۔ ایک بے وقوف کہہ رہا تھا یہ تو ایسے ہی تھی جیسے صلح حدیبیہ کر لی تھی حضور نے۔ میں نے کہا کیوں دھوکہ دیتے ہو؟ میرے حضور کی صحیح سند کی حدیث موضوع یا ضعیف نہیں، صحیح سند ویڈیو بن رہی ہے، یہاں سے لے کر کے کسی بھی مدرسے میں چلے جانا، پوچھ لینا صحیح سند کی متصل سند اور حضور پاک کی مرفوع حدیث، سارے رواة ثقہ، ایک بھی اس میں انگلی رکھنے کو جگہ نہیں۔ میرے حضور نے فرمایا میرا بیٹا حسن سردار ہے، لعل اللہ ان یصلح بین فئتین عظیمتین من المسلمین، رواہ الترمذی، اس کے علاوہ بخاری، اس کے علاوہ سینکڑوں کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ کہتے صلح حدیبیہ کی طرح صلح تھی وہ؟ حضور فرما رہے دو مسلمانوں کے بڑے گروہوں میں اتحاد کرائے۔ حضور جب دونوں کو مسلمان کرا رہے ہیں تو تم کفار والی صلح سے کیسے مثال دے رہے ہو بھئی اس کی؟ حضور نے دونوں کو مسلمان کہا کہ نہیں کہا؟ زور سے بولو یار ذرا۔ میں آپ کو عربی کے جملے سنا رہا ہوں، بین فئتین عظیمتین من المسلمین، مسلمانوں کے دو بڑے گروہوں میں صلح کرائے گا۔ حضور تو دونوں کو مسلمانوں کا بڑا گروہ کہہ رہے ہیں، انہیں پتہ نہیں کون سا وائرس لگ گیا، دو نکلے جب اسے اس ٹائم سے نہیں، تھوڑے سے بعد سے کچھ پہلے نکل گئے تھے، دو ہو گئے یہ کٹ کے ہم لوگوں سے، اہل حق سے۔ ایک وہ ہو گئے جو مولا علی کو نہیں مانتے، مولا علی نے صلح کر لی حضرت امیر معاویہ سے تو یہ خارجی کہلائے، انہوں نے تینوں کو کافر کہہ ڈالا، امیر معاویہ بھی کافر معاذ اللہ، مولا علی کو بھی کہہ دیا اور عمرو بن عاص تینوں کو کہہ دیا، وہ کہلائے خارجی۔ یعنی جو صلح مسلمانوں کی صلح کے دشمن تھے وہی لوگ تو فتنہ پرور ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ کہتے نہیں وہ ڈر کے صلح کر لی، ابے علی کا ماننے والا شیر خدا کا بیٹا ڈر سکتا ہے کسی سے؟ ہرگز نہیں۔ میرے سامنے میں بتاتا ہوں، پیار سے بتاؤں گا، ڈر کے صلح کر لی۔ علی نے فرمایا، مولا علی شیر خدا نے کنز العمال کی حدیث شریف قاری صاحب فرماتے ہیں اگر میرے بارے میں حضور نے وصیت کی ہوتی تو دنیا میں ایسا کوئی نہیں تھا جس سے میں اپنا حق نہ لے لیتا، اگر وصیت کی ہوتی میرے بارے میں تو۔ اور کس کی مجال تھی جو مولا علی شیر خدا سے یہ کہتا؟ سب عزت کرتے تھے، محبت کرتے تھے، حضرت عمر تو اتنا پیار فرماتے، یوں ہی ابو بکر، سارے صحابہ۔ ایک موقع پہ تو یہ محبت کے جملے نہیں ہیں تو کائے کے جملے؟ حضرت عمر نے فرمایا لولا علی لہلک عمر، اے علی اگر تو نہ ہوتا تو عمر تو ہلاک ہی ہو جاتا۔ ان میں دشمنی تھی۔ آج میں ایک جملہ اور کہوں گا، بھی برا مت ماننا اہل اسٹیج بھی، ہم لوگ شہادت کا بیان کرتے ہیں تو پورا کرنا چاہیے وہ بیان۔ حضرت عباس علمبردار کے علاوہ 3 بھائی اور شہید ہوئے امام حسین کے، ان کا نام ہی نہیں آتا۔ نام آئے تو حقیقت کا پتہ چلے۔ آپ کو پتا کیا کیا نام تھے ان کے؟ حضرت عباس علمبردار کے علاوہ یعنی دوسری ماں سے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب تک نکاح میں رہی مولا علی شیر خدا کے، تب تک آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ یہ حضور پاک کی چہیتی بیٹی جن کے لیے حضور پاک کھڑے ہو جایا کرتے تھے، سبحان، بولیے زور سے سبحان اللہ۔ میری مائیں بہنیں بیٹیاں بیٹھی ہوں تو ان سے بھی کہوں گا وہ ان کو اپنے لیے نمونہ بنائیں، فاطمہ الزہرا سے سیکھ لیں اور ان کے طرز زندگی کو اپنائیں۔ تو ان سے تو میں ان کے علاوہ جو ان کے وصال کے بعد آپ نے چند نکاح کیے تو ان سے چند بیٹے پیدا ہوئے، وہ امام حسین اور حسن اور محسن کے کیا ہو گئے؟ سوتیلے۔ مگر ایک جملہ نوٹ کرنا، ان کا معاملہ عام طریقے سے جو سوتیلوں میں ہوتا وہ نہیں تھا،
بلکہ محبت کا معاملہ یہ تھا، وہ کہتے تھے رشتے کے اعتبار سے سوتیلے ہیں لیکن اے حسین ہم آپ کے غلام ہیں، آپ ہمارے سردار ہیں۔ 3 بیٹے اور آپ کو پتا نام کیا تھا رکھا مولا علی شیر خدا نے؟ جس سے محبت ہوتی ہے بندہ آنے دو ان کو بھی سنائیں گے، آپ میری طرف دیکھو، آنے دو۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پہ نام رکھتا ہے۔ قاری صاحب میں نے اپنے بڑے بیٹے کا نام ابو دجانہ صحابی رسول کے نام پہ رکھا۔ ابھی میرا ایک بیٹا ابھی 5-6 مہینے پہلے اس کی پیدائش ہوئی، میں نے اس کا نام مولا علی شیر خدا کے لقب کے اوپر ابو تراب رکھا۔ سبحان اللہ، بولو زور سے سبحان اللہ۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کے نام پہ نام رکھتا ہے۔ مولا علی نے ایک بیٹے کا نام رکھا عباس، ایک بیٹا جو شہید ہوا کربلا میں اس کا نام تھا ابو بکر، ایک بیٹے کا نام تھا عمر اور ایک بیٹے کا نام تھا عثمان۔ بتاؤ سنیوں، محبت تھی تبھی تو بیٹوں کا نام اپنے یاروں کے نام پہ رکھا۔ ارے میری طرف دیکھو آپ لوگ، عزیزان گرامی، عرض یہ کر رہا تھا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دونوں گروہوں کو مسلمان کہا۔ زور سے بولیں کیا کہا؟ آواز آئے کیا کہا؟ مسلمان۔ جب دونوں مسلمان ہیں تو وہ جو حدیث بار بار پیش کی جاتی ہے، اور وہ حدیث بھی صحیح حدیث ہے، موضوع نہیں ہے، جس میں فرمایا اے عمار ابن یاسر تمہیں باغی گروہ قتل کرے گا، یہ حدیث ہے۔ اس کو دلیل بنا کر کے آپ صحابہ پہ تان نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دونوں گروہوں کے اندر حضرت عثمان غنی کے قاتلین چھپ گئے تھے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور یہی نہیں چاہتے تھے کہ آپس میں اتحاد ہو جائے میرے عزیز ساتھیوں، تو اس لیے وہاں پر باغی اگر ان کو کہو گے تو فئتین عظیمتین کس کو کہو گے؟ اس لیے حضور کی دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق ضروری ہے، یا کم از کم اتنا ماننا پڑے گا کہ بظاہر اس لفظ کو کہا گیا ہے، حقیقتاً وہ حکم جاری نہیں ہوگا۔ کہنے لگے صاحب وہ انہوں نے مصلحتاً کر لیا ڈر کی وجہ سے۔ اب یہی بات اگر کوئی کہہ دے کہ یزید سے کیوں بیعت نہیں کی امام حسین نے ڈر کی وجہ سے؟ ارے بولو، نہیں کی نا، انہوں نے گھر دے دیا اپنا، قربان ہو گئے۔ ارے ان دونوں شہزادوں کا عمل اپنے لیے دلیل بناؤ، جن کی ان دونوں سے سنا، سنیوں ہماری ہاتھ اٹھا کے بولو ان سے سنا، اور جن کی ان کے جنہوں نے حضرت امام حسین نے جس کا فیصلہ اپنی تلوار سے کیا، اس یزید کو ہم کبھی بھی برداشت نہیں کریں گے۔ اس لیے دلیل انہی کو بنانا ہے۔ زور سے بولیں دلیل ہمیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہیں اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی۔ بولے زور سے سبحان اللہ۔ اچھا یہ بات اب تک جو میں نے آپ کو بتائی سمجھ میں آ گئی؟ مولا علی سے پوچھا گیا ان لوگوں کے بارے میں جو جنگ میں آئے تھے، کچھ لوگ کہتے ہیں وہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ جس نے ان سے جنگ کی، تو بلا شبہ یہ تو علماء وہ تو بہت مطلب اسلام کی بنیاد میں شامل ہیں۔ اگر کوئی کسی مسلمان کی توہین مسلمان ہونے کی حیثیت سے کر دے، ایمان سے نکل جائے گا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے۔ لیکن تعویل کے اعتبار سے اختلاف ہو سکتا ہے آپس میں، لیکن اس اختلاف میں یہ ضرور کہا جائے گا کہ بھئی یہ اختلاف دو بھائیوں میں ہم نے مان لیا، چلو دو مسلمانوں میں آپس میں ہوا، لیکن ایک کا فیصلہ تو صحیح ہوگا۔ تو یہ دلیل تو ہم، اور یہ بات تو ہم ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے ہیں جو ہمارے اعلیٰ حضرت نے کہی۔ وہ کیا کہا؟ فرق مراتب بے شمار، حق بدست حیدر کرار، مگر معاویہ بھی ہمارے سردار، تان ان پر کار فجار۔ یعنی اگر مرتبوں کا فرق پوچھنا چاہو تو مولا علی کا مقام اتنا بلند ہے کہ ہزاروں سال تک گھوڑے دوڑتے رہیں تب بھی امیر معاویہ اس درجے کو نہیں پہنچ سکتے جو اللہ نے شیر خدا کو عطا فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں جنگوں میں، تمام جنگوں میں صحیح فیصلہ مولا علی کے ساتھ تھا، مگر چونکہ وہ حضور کے صحابی ہیں اس لیے ہم ان کے بارے میں برائی سے زبان نہیں کھولیں گے، جب بھی ذکر کریں گے بھلائی کے ساتھ کریں گے۔ بات ختم۔ بات بالکل حق ہے۔ میرے سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ اتنی موٹی بات سمجھ میں کیوں نہیں آتی؟ دماغ میں کرونا وائرس تو نہیں ہو گیا ہے؟ بھئی تم سے کوئی یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ تم جو ہے معاذ اللہ کوئی سنی تصور بھی نہیں کرتا کہ دونوں برابر ہیں۔ بتاؤ کوئی اگر ایسا تصور کرے گا تب تو ناسبی ہو جائے گا، سنی کہاں رہے گا یار؟ بس اتنی بات ہم آپ سے کہتے ہیں کہ بھئی چلو آپ کم از کم زبانیں بند تو رکھو،
بولو زور سے بولو ذرا. تم کہو گے حضرت صحابہ, کیا سارے صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا کہ زبان مت کھولو؟ آپ سنو حدیث پاک بہت تیزی کے ساتھ, اور درود شریف پڑھیں بلند آواز سے, صلی اللہ علی نبی الامی و آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب جو میں حدیث شریف سنا رہا ہوں بھائیو, آپ موبائلوں میں ریکارڈ کر رہے ہیں, اس کے حوالہ جات بھی میں دوں گا آپ کو, بغیر حوالوں کو نہیں بتاؤں گا, اس لیے آپ بہت توجہ کے ساتھ اس حدیث شریف کو بھی سن لیں. میں اسی لیے لکھ کر کے لایا ہوں تاکہ کوئی نہ کہہ دے کیا پتا بھائی بغیر دے کے سنا رہے تھے, صحیح سنا رہے تھے یا غلط سنا رہے تھے. ویسے آپ کو حق ہے, آپ تو چیک بھی کر لو بعد میں, ہم کو منع تھوڑی کر رہے ہیں کسی سے. آپ تو کتابوں کے حوالے آپ کو دے اس لیے رہے کہ آپ تو جا کر کے سنو بھائیو, حدیث کتابوں کے حوالے سنو. یہ حدیث پاک امام مسلم المتوفا 261 ہجری مسلم شریف میں لے کر کے آئے. اسی طریقے سے سنن ابو داؤد شریف میں, سنن ابن ماجہ میں, مصنف ابن ابی شیبہ میں, سنن ترمذی میں امام ترمذی المتوفا 279 ہجری, ایسے ہی مسند ابو یعلا میں, صحیح ابن حبان میں, شرح السنہ میں, معجم الصغیر میں, مسند احمد میں امام احمد ابن حنبل المتوفا 241 ہجری, ایسی جناب والا اور بھی سینکڑوں کتابوں میں. حدیث کیا ہے؟ حدیث سنانے سے پہلے ایک مرتبہ بلند آواز سے بولیں یا رسول اللہ, زور سے بولیں یا رسول اللہ. چند اشعار بھی سن لو, مجھے یاد آ گئے. ان کی جہاں میں جمع کے شیشہ بدن میرا, بدن میرا, ان کی بند موٹھی میں سارا پاک پن میرا. عاشق نبی ہوں میں, وارث علی ہوں میں, ارے وارث علی ہوں میں لہا نہ پائے گا, میں لہا نہ پائے گا حشر تک کفن میرا, کفن میرا. سب پڑھیں میرے ساتھ, میں لہا نہ پائے گا حشر تک کفن میرا. اور ہم بھارت کے مسلمان ہیں میرے بھائیوں, اور غریب نواز کو تو ہر دھرم کا ماننے والا. ایسے گنگ بھی میری ہے خیتہ چمن میرا, ارے خیتہ چمن میرا, میں غلام خواجہ ہوں, میں غلام خواجہ ہوں. ہند ہے وطن میرا, وطن میرا, میں غلام خواجہ ہوں. ہند ہے. امام بخاری المتوفا 256 ہجری, امام مسلم المتوفا 261 ہجری, امام ترمذی المتوفا 279 ہجری, امام احمد ابن حنبل المتوفا 241 ہجری. اس کے علاوہ بھی کئی میں نے اماموں کے حوالے دیے. حدیث سنو, حضور نے فرمایا لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفہ. یہ حدیث شریف ہے. حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو. اب بتاؤ کسی ٹوپی داڑھی والا اگر کوئی نام نہاد آ جائے تو اس کی بات مانو گے یا حسین کے نانا کا فرمان مانو گے؟ حسین کے نانا. اونچا بولو, اونچا بولو, نانا کا فرمان. اگر میرے سامنے, پہلی بات تو وہ آنے کی ہمت نہیں ہے, اگر آ گیا تو میں اس سے کہوں گا پہلے بھائی صاحب ذرا اس کی عبارت پڑھ کے سنا دو مجھے. میں اس سے کہوں گا بھائی صاحب پہلے یہ عبارت تو پبلک تو ویڈیو میں دیکھ ہی لے گی, سمجھے گی مولانا تو بڑے جھٹکے لے رہے ہیں بھائی, اس کا مطلب بے وقوفی بنا رہے تھے. بے وقوف بنانے والے بھی صاحب کمال کے ہیں. ان سے کوئی یہ پوچھے کہ امام علی مقام کے خلاف جب معاذ اللہ یزید کو حق پر کہنے والے کتابیں لکھ رہے تھے تو میدان میں ڈٹ کر وہ کون تھے جو مقابلہ کر رہے تھے؟ وہ غوث و خواجہ و اشرف و رضا کے غلام ہی تو تھے. اور تم جو کہ تفردات لے کے آگئے, اقوال شاذ لے کر کے آگئے, مرجو دلیلیں لے کر کے آگئے. ابے ایسی دلیلیں تو ہر گمراہ فرقے کے پاس ہیں, دلیل تو ہمارے اہل سنت کے پاس ہے اوریجنل والی. جو لوئر حضرات ہیں وہ جانتے ہیں کہ کون سے قوانین یا کون سی دفعات ایسی ہیں جو بعد میں
اس کے خلاف بعد میں جو دلیل مطلب قانون بنا تو وہ رد ہو گیا. تو جو رد ہو چکے نا وہی لے کے آنا اٹھا کے. اب پبلک سوچا یار یہ بھی دلیلیں دے رہے ہیں کتاب سے, اب کم سے کم بلاؤ کسی عالم کو بلاؤ تو پتا بھی چلے حضرت سچائی کا. اگر اس پہ تیاری نہ ہو تو کہتے ہم کیا کریں گے بات کر کے, پتا ہے نا بات کریں گے تو پول کھل جائے گی. یہ حضور فرما رہے ہیں کہ میرے صحابہ کو گالیاں, سب لوگ بولو جو نیچے بیٹھے ہیں وہی بول جاؤ بھائی, میرے صحابہ کو گالیاں حضور فرما رہے ہیں. اور حوالہ میں نے دیا بخاری, مسلم, ابو داؤد, ابن ماجہ, مصنف ابن شیبہ, سنن ترمذی, مسند ابو یعلا, صحیح ابن حبان, شرح السنہ, معجم الصغیر, مسند احمد. یہ میں تمہیں حدیثوں کے حوالے دے رہا ہوں, ضعیف حدیث نہیں ہے. اور ہاں ایک بات اور بتا دوں, فضائل اہل بیت کے لیے ہمیں رافضیوں کی طرح ضعیف حدیثیں سنانے کی ضرورت نہیں ہے. میرے علی کے فضائل میں تو صحیح حدیثیں اتنی ہیں کہ راتیں ختم ہو جائیں گی, علی کی فضیلتیں ختم نہیں ہو جائیں گی. مگر جنہیں یہی سمجھانا پڑے گا پہلے مدرسے میں, کبھی آؤ میں تھوڑے دنوں سبق پڑھاؤں تمہیں, آؤ تمہیں بتاؤں کہ حدیث ضعیف کیا ہوتی ہے, موضوع کیا ہوتی ہے. جن لوگوں کو قاری یوسف صاحب مدرسے میں جا کے پڑھنا چاہیے تھا, ہمارے کم خواندہ لوگوں کی وجہ سے وہ اسٹیجوں پر تقریریں کر رہے ہیں. صحیح بات یہ ہے. اب ادھر تو دال گلے گی نہیں, سوچا ہی نہیں پکڑ لو, ادھر ہماری طرف تو دال گلے گی نہیں ایسے لوگوں کی. ہاں پڑھے لکھے لوگ ہیں ایسے کیسے, یہاں تو غلطی ہوتی ہے توبہ کرائی جاتی ہے فوراً. تو سوچا اس والے خیمے کو پکڑ لو, یہ تھوڑے سے ذرا بھولے ہیں. بھولے تو ہمارے یہاں اتنے ہیں کہ کوئی کچھ بھی کہہ دو تو یقین مان لیتے ہیں. اب بیچارے اس سے بڑا بھولا پن کیا ہوگا کہ انہوں نے کہا کہ ہر اکاؤنٹ میں 15 بولو بولو بھائی بولو, زور سے بولو. انہوں نے کہا تھا کہ بھائی چند دنوں میں ہم پیٹرول ڈیزل کی قیمت کم کر دیں گے, دیکھ لو کتنی کم ہو گئی. اتنے بھولے لوگ ہیں ہمارے بھارت کے. اللہ تعالیٰ ہمارے بھارت کو, ہمارے ملک کو محفوظ فرمائے پروردگار, اور اس کو خوب ترقی دے. ہمارا بھارت ہے بھائی, ہم جیسے وفادار کم ہی نکلیں گے, زمینیں کھود کر دیکھو ہم ہی نکلیں گے. حضور نے کیا فرمایا, میرے صحابہ کو گالیاں, اور اس کے بعد پتا کیا فرمایا, فرماتے ہیں فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ, اگر تم میں سے کوئی, یعنی آپ میں سے کوئی, حضور فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کرے, میرا صحابی ایک, دیکھو اتنا ہوتا ہے ایک اتنا گیہوں خیرات کر دے, حضور فرماتے ہیں احد پہاڑ کے برابر سونا میرے صحابی کے ایک لب کے برابر نہیں ہو سکتا. یہ عظمت جو ملی ہے یہ کسی عمل کی وجہ سے نہیں, مصطفیٰ کی نگاہوں کے اثر کی. اب تو نہیں بھٹکو گے بھائی, اور اگر کوئی آئے گا تو میں بھی آؤں گا. اگر سہمت ہو تو ہاتھ اٹھا کے بتاؤ, بات ہی ختم. سیدھی سیدھی بات ہے بھیا, بلاؤ مجھے. میں نہیں چاہتا کہ آپ لوگ اتنی پریشانی کے وقت میں, یار ہمارا بھارت اس وقت ویسی پریشانی کے دور سے گزر رہا, میں نہیں چاہتا فتنے ہوں. پتا چلا کہ آپس میں آپ لوگ شروع ہو گئے, اس لیے آپ تو بیچارے بھولی بھالے عوام ہو, آپ کو کیا پتا کوئی سامنے والا کیا کہہ رہا. بھئی تبھی تو پتا چلے گا جب دو ڈاکٹروں کو ایک ساتھ بٹھاؤ گے کہ ڈگری ہولڈر کون سا ہے اور بولڈ کون سا ہے, LPW. تبھی تو پتا چلے گا آپ کو. اس پہ تیار کرو, الحمدللہ جو اس کے جی میں آئے وہ تاریخ دے, اور بغیر نذرانے کے آئیں گے. اور بتاؤ آج تو محبت ہے ان کی, لیکن اس مرتبہ جب بھی آئیں گے آپ سے تیار کرو بس. اب لے کے تو دو باتوں میں بات صاف ہو جائے گی, یا تو اپنے آپ کو سنی کہنا بند کرو, کہو کہ ہم سنی نہیں ٹنی ہیں, اور اگر سنی ہو تو پھر مانو مخدوم سمنانی کی, چونکہ تمہارے جیسوں کے جنہیں کتنوں کے بھوت اتار رہے ہیں وہ. مخدوم پاک جس کا کہیں نہ اترے, مخدوم سمنا لے جاؤ, یعنی مزار پاک کے لے جاؤ وہاں پر, تو وہ اتار رہے ہیں کچوچا مقدسہ. اور آج بھی وہاں پر سب سے بڑی علمی شخصیت صرف وہاں پر نہیں بلکہ دنیا میں جن کے علم کی دھمک ہے, محدث اعظم ہند کے بیٹے شیخ الاسلام علامہ سید مدنی میاں صاحب. یا ایک کام کرو, اس کا کان مت پکڑو نہ میرا پکڑو, دونوں ہی اپنے موٹر اپنے بند گاڑی میں لے کے چلو, تیل کا خرچہ ہم دے دیں گے, شیخ الاسلام جو فیصلہ کر دیں وہ مان لو. بتاؤ اگر بات بھی نہیں کر رہے تو بتاؤ کیسی تو پکڑ کے لائیں نہ لائیں, بتاؤ فتنے کیسے ختم ہوں گے, بتاؤ کوئی طریقہ نکالو گے نہیں نکالو گے. اور اگر تم یہ کہہ رہے ہو کہ نہ بھائی ہم سنی ہے ہی نہ, تو پھر جھگڑا ختم ہے, اپنے ماتم کرو, کچھ بھی کرو, تقیہ کرو یا مدعا کرو, کراؤ, کچھ بھی کرو, ہم کون منع کر رہے ہیں, کچھ بھی کرو.
مگر بیوقوف تو مت بناؤ، جو سنی ہو تو سنیوں کی دلیلیں دو یہاں، اور تمہیں یہ ہے کہ ہم شیعہ بن کے ہی بات کریں گے تو ویسے بھی کر لو انشاءاللہ۔ قرآن سے باہر جانے کی ہمت تو پبلک میں تمہارے اندر بھی نہیں ہے۔ جب قرآن کی دلیلیں ہوں گی، حدیث کے بارے میں کہہ سکتے ہو ہم نہیں مانتے تمہاری کتابوں کی ہے، قرآن کے بارے میں کیا کہو گے؟ تم نے کیا کہا تھا ابھی چند دنوں پہلے کہ حضور کی ایک ہی بیٹی تھی، باقی تو ربائب تھی۔ کیا تم نے قرآن کی آیت کا انکار نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ کے کلام سے ثابت ہے کہ حضور کی 2 سے زیادہ بیٹیاں تھیں، اس لیے کہ قرآن پاک 22واں پارہ اللہ فرماتا ہے قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، اللہ کہتا محبوب فرما دو اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے۔ علماء بیٹھے جو اعدادیہ بھی پڑھے ہوئے، ارے یار ان سے زیادہ تو آپ ہی پڑھے ہوئے، باندھ کے ڈال لیا کرو یار۔ ارے یار یہ جو آ رہے ہیں تقریر کرنے ہونے پونے، انہیں تو یہ ہمارے ائمہ حضرات ہی نپٹا دیں گے انشاءاللہ، مگر تم لوگ اماموں کو سمجھتے ہی کہاں ہو؟ سب سے کمزور گردن تو بیچارے امام کی ہے، جس کی کہیں پہ نہیں چلتی وہ امام کوئی پکڑتا ہے، اتنا سیدھا بھولا بھالا امام بیچارہ، سب سے کمزور یہی ہوتا ہے امام۔ اللہ سلامت رکھے۔ ہمارے شان رب بھائی ہیں، مولانا رفیق صاحب ہیں، ہمارے مولانا باقر صاحب ہیں، یہ ہمارے جگت میں آپ کا امامت کر رہے ہیں، ہمارے بھائی ہیں مولانا غالب صاحب ہیں، تمام ائمہ بھائی مجھے سب کے نام مولانا رفیق صاحب، ہاں یہ تو میں بہرحال بات بیچ میں آ گئی تو میں نے عرض کیا اللہ ان سے پوچھو بنتن کہتے ہیں ایک لڑکی کو، زور سے بولے کتنی لڑکی؟ بنتان 2 لڑکی، قرآن شریف میں نہ بنت ہے نہ بنتان ہے، بنات، بنات کہتے ہیں 2 سے زیادہ۔ تو اس آیت سے کیا پتا چلا؟ حضور کی 1 یا 2 بیٹیاں نہیں تھی، 2 سے زیادہ تھی۔ کتنی تھی؟ ان کے وہاں پر بھی جو ان کے ماخذ ہیں، مراجع ہیں، جو ان کی 4 بڑی کتابیں، جیسے ہمارے ہاں 6 ہیں، ایسے ان کا 4 بڑی کتابیں، ان کتابوں میں بھی یہ ثابت ہے کہ حضور کی 1 بیٹی نہیں 4 بیٹیاں تھیں۔ یہ کیوں انکار کرنے لگے؟ لوجک کیا ہے؟ اس لیے کرنے لگے کہ 2 بیٹیاں یہ کے بعد دیگر عثمان غنی کے نکاح میں آئی تھی، ہم زلف علی ماننا پڑے گا، تو سوچا بیٹیوں کا انکار کر دو، ان سے پوچھو ابے بیٹیوں کا تم ہی تو انکار کر دو گے، قرآن تو سلامت ہے قیامت تک، جب تک یہ دنیا زندہ رہے گی فاطمہ کا بھی تذکرہ رہے گا، فاطمہ کی بہنوں کوئی مجھے مانے میرے بھائیوں کو نہ مانے تو آپ کہو گے چغل خور ہے کیا؟ بھئی آپ 4 بھائی ہیں، کوئی کہے مجھے آپ سے بڑی محبت ہے اور ساتھ میں کہہ دے کہ یہ ایک یہ تھے، یہ کسی اور کے، معاذ اللہ، یہ گالی نہ ہو گئی اس کے باپ کے لیے معاذ اللہ رب العالمین؟ آپ نے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی محبت کے نام پہ ان کی بہنوں کا انکار کر دیا، تماشا ہے یہ کوئی؟ اور ہمارے لوگ کہ صاحب تقریر بڑی اچھی کرتے ہیں، لچھے دار کرتے ہیں، ابے اس سے گریبان پکڑ کے پوچھو کہ قرآن کی آیت کا انکار کیوں کر رہا ہے؟ جس قرآن کے تحفظ کو، جس قرآن کی عظمت کو اور جس قرآن کے حکام کو بچانے کے لیے علی کے بیٹے نے گھر دے دیا، تم انہی کے نام پہ قرآن کی آیتوں کا انکار کرنے لگے۔ تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے اہل بیت اطہار سے، تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے مولا علی شیر خدا سے۔ بہروپیو زبانیں بند کرو ورنہ ہم تمہارے چہروں سے نقاب اتار دیں گے۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت، بستی بستی قریہ قریہ، مولانا توصیف رضا مصباحی زندہ باد زندہ باد۔ جواب نہیں، یہ جواب نہیں۔ اب اہل حق کے اوپر فرض ہے کہ بڑوں کا منہ دیکھنے کے بجائے بڑے اپنے طور پہ جو کام کر رہے ہیں اللہ انہیں سلامت رکھے، لیکن آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ اتنی خطرناک بدعقیدگیاں ہمارے معاشرے میں آنے لگی۔ ابھی بیچارے یہی تو کہہ رہے تھے قاری صاحب مجھ سے، بولے یار کبھی ہم نے تک 10-15 سال پہلے یہ نہیں سوچا تھا، آج دیکھو زبیر بھائی، مطلب جو ذرا سا مخابط کسی نعرے سے ہمارے اختلاف ہے، کسی طرز سے اختلاف ہے، تو بھلے آدمی اس اختلاف کا یہ مطلب کیا ہے کہ دوسرے کی گود میں جا کے بیٹھ جا کہ آسمان سے گرا تو کھجور پہ لٹک گیا؟ بھئی ہماری کوئی غلط بات ہے تو مت مان، چل ہمارا کسی نعرے سے اختلاف مت لگا، ہم کہاں تو زبردستی کرنے لگا تو نعرہ مت لگا بھائی، لیکن اپنے عقیدے تو خراب مت کر۔ یہ رضا فوبیا نے بھی نہ جانے کتنوں کو تباہ کر دیا۔ بھئی زمانے میں اعلیٰ حضرت حق کی پہچان ہے، ہمارے بھارت میں مجدد الفسانی ایک دور میں اور آج بھی ہے الحمدللہ،
تاج الفہول بدایونی الحمدللہ آج بھی ہے. تو اگر ان کے نام پر کوئی اگر مس یوز اگر کوئی زیادہ وہ کرتا ہے تو تم نہیں مانتے تو کہو بھئی ہمیں اس بات سے اختلاف ہے. مگر اس کا یہ مطلب کہاں ہے کہ تم بدعقیدہ ہو جاؤ. عقیدہ تو صحیح رکھو اپنے, عقیدے تو خراب مت کرو. ان لوگوں کی گود میں جاؤ گے جو قرآن کی آیتوں کا انکار کر رہے, جو حضور کی ایک ہی بیٹی مانتے ہیں بس, جبکہ قرآن کہتا ہے کہ 2 سے زیادہ بیٹیاں تھی, 4 بیٹیاں تھی حضور کی. حضور سے بولو کتنی بیٹیاں تھیں؟ تم ان کی گود میں جاؤ گے جو یار غار یار مزار حضرت ابوبکر صدیق کی شان میں بھی توہین کر دیتے, ان کے جو غالی لوگ جن کا صحابی ہونا قرآن کی آیت سے ثابت ہے, قرآن کی آیت سے. حضرت علی کو تو یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ کوئی شیخین کو یعنی ابو بکر و عمر کو مجھ پہ فضیلت دے دے. ان کی روح کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب کوئی ان کی محبت کے نام پہ ان کے یاروں کو گالیاں دیتا ہوگا. لیکن سنیوں, مولا علی نے ہمیں مایوس نہیں کیا, سب کے چہروں سے نقاب اتار دی. فرمایا, حضور نے مجھ سے فرمایا تھا, اے علی تیری مثال عیسیٰ ابن مریم کی طرح ہے. تیرے معاملے میں 2 طرح کے لوگ غلط گمراہ ہو جائیں گے. کتنے طرح کے لوگ؟ ایک تو وہ جو تجھ سے اتنی دشمنی کریں گے کہ دشمنی میں حد پار کر دیں گے, اور وہی خارجی ہوئے. یہ خارجی ہیں, آپس کی لڑائی پہ اس کو محمول نہیں کرنا, چونکہ علی فرما چکے ہیں کہ میری طرف سے شہید ہونے والے اور معاویہ کی طرف سے شہید ہونے والے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں جنت میں ہیں, چونکہ دونوں کی نیتیں اپنی اپنی جگہ صحیح تھی. فیصلہ علی کا صحیح تھا. ایسا ہو سکتا ہے نیت صحیح ہو, فیصلہ ایک کا صحیح ہو. نیت آپ کے یہاں آپ نے دیکھا ہوگا پہلے لوگ ڈلبوں سے اونٹ وغیرہ سے جامع مسجد میں دیہات سے نماز پڑھنے جاتے تھے. کسی نے مسجد کے باہر کھونٹے لگا دیے کہ کوئی جانور لے کر کے آئے گا, بیل اونٹ وغیرہ اس پہ باندھ دے گا. دوسرے آئے, انہوں نے وہ کھونٹے اکھاڑ دیے. پوچھا گیا بھئی کیا مطلب, ایک اکھاڑ رہا ایک جو ہے لگا رہا. تو دونوں نے عرض کیا, ایک نے کہا میں نے اس لیے لگا دیے تھے کہ یہ جانور آتے ہیں ادھر ادھر چلے نہ جائیں, میری نیت یہ تھی تاکہ ان کے جانور کھو نہ جائیں جو بھی آتے ہیں. دوسرے نے کہا میں نے اس لیے اکھاڑ دیے کہ کہیں کسی کے ٹھوکر نہ لگ جائے. تو نیت دونوں کی صحیح تھی کہ نہیں, بولو زور سے. تو ان کا کہنا یہ تھا کہ عثمان غنی کا قتال لیا جائے پہلے. مولا علی شیر خدا کے سامنے مجبوری یہ تھی, اور بات ان کی صحیح تھی کہ پہلے خلافت قائم ہو, اس کے بعد بدلہ لے لیں گے. اسی غلط فہمی میں یہی جو قاتلین عثمان غنی تھے, جب بھی اتحاد کی باتیں آتی یہی پھنسیاں چھوڑ دیتے تھے, اور آج تک چھوڑ رہے ہیں. اب جو ہمارے ہم سب کے سردار جنتی جوانوں کے سردار امام حسن نے صلح کر لی, تو ہم بک بک کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ ان کو اوورٹیک کریں گے ہم لوگ. یار میرے سمجھ میں یہ بات نہیں ہے. کہتے دونوں ایک جیسے تھے, بیٹا ایسا تھا. تو یہ تو قرآن شریف میں بھی ثابت ہے کہ باپ جنتی ہے. باپ جنتی نہیں بلکہ نبی ہے. جنتی تو ہے ہی وہ, لیکن ایک نبی ہے. جنتی تو عام مسلمان بھی ہو سکتا ہے. حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ قرآن شریف میں موجود ہے, نبی ہے. مطلب حضرت نوح علیہ السلام نبی ہیں, اور بیٹا دیکھو جہنمی ہے. اب کیا کرو گے, لٹک جو بجلی کے کھمبے پہ کتاب باپ جنتی تھا تو بیٹا جنت ہے. ابھی یہ تو اللہ تعالیٰ جانے, جسے چاہے ہدایت دے, جسے چاہے وہ ہدایت نہ دے. ارے بولو زور سے. اور تمہارے گاؤں میں مل جائیں گی ایسی مثالیں, تو اپنے آس پاس میں تلاش کرو کہ بیچارہ باپ کا سچا نمازی ہے, بیٹے کو شراب کی لت لگ گئی. اب کیا کرو گے, باپ کا ٹینٹ بتاؤ کہ بیٹا شرابی کیوں ہو گیا. باپ سمجھائی تو سکتا ہے, کیا کر سکتا ہے. کیا انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹے سے تو ایسا کرنا؟ ارے بولو کہا تھا؟ کہیں بھی نہیں کہا. تو انہوں نے وصیت کی تھی کہ ان کے بارے میں ایسا نہیں کرنا. اور دوسری بات, ہم انہیں معصوم نہیں مانتے. غلطیاں ہو سکتی ہیں, غیر انبیاء کرام میں ہم کسی کو معصوم نہیں مانتے. مگر سوال یہ ہے, تمہیں کس نے حق دے دیا انہیں گالیاں دینے کے لیے؟ جب حضور نے فرما دیا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو, تو دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے, مصطفیٰ کا فرمان نہیں بدل سکتا. جو حضور نے فرمایا ہم وہی مانیں گے. حضور نے علی کو اسد اللہ فرمایا, دنیا نہ مانے ہم مانیں گے. حضور نے امام حسن حسین کو جنتی جوانوں کا سردار فرمایا, کوئی نہ مانے ہم انہیں جنتی جوانوں کا سردار مانیں گے. حضور نے فرمایا میرے صحابہ کو گالیاں نہ دو, دنیا بکتی رہے, ہم گالیاں دینے والوں سے بھی دور رہیں گے اور اپنی زبانوں کو گالیوں سے بھی دور رکھیں گے. میری بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آپ کو؟ ارے زور سے بولو, ذرا اونچا بولو.
اس لیے دیکھو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ سامنے بڑے ہمدردی کے ساتھ یہ بات کہی ہے، ایسے لوگوں ہاں، اس لیے میں نے کہا الحمدللہ وارث پاک کے نام پر غوث و خواجہ و اشرف و رضا کے غلاموں نے، جاؤ کبھی گومتی نگر جا کر کے دیکھو، مجاہد الدورہ نے اور وہاں پر دیگر ہم لوگوں کی میٹنگ بھی تھی ابھی وہاں پر، رمضان کے بعد ہم لوگ گئے تھے، وارث پاک کے نام پہ دارالعلوم وارثیہ بنایا، ایسی جگہ جہاں پر زمین بھی انچوں سے بکتی ہے، وہاں پر کس نے بنایا؟ ہم لوگ، مطلب اعلیٰ حضرت کے غلاموں نے بنایا، حضور شیخ المشائخ علی حسین اشرفی کے غلاموں نے بنایا۔ ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں سوائے یار ان لوگوں نے وارث پاک کو بدنام کر کے رکھ دیا، معاذ اللہ کوئی بدگمان ہو سکتا ہے؟ یہ اس کی کمی ہے، وارث پاک سے کبھی بدگمان نہیں ہونا، بہروپیے کسی میں بھی شامل ہو سکتے ہیں، یہ بات یاد رکھنا۔ اس لیے ایسے لوگوں کو پہچانو جو ان کے نام کی نسبت کا استعمال کر کے رافضی چورن بیچ رہے ہیں۔ یہاں یہ چورن یہاں نہیں بیچنے دیں گے، ہاتھ اٹھا کے بولو یہ چورن یہاں پر، چورن بیچنا تو شادی بیاہ بیچ لی، اپنے ٹھیلے لے کے چلے جائیے، بات ختم۔ یار ہم تو اس مٹی کی توہین برداشت نہیں کر سکتے جہاں حضور کے قدم پڑ گئے، کیونکہ اللہ کہتا لا اقسم بہذا البلد، محبوب مجھے تو اس مٹی کی بھی قسم جہاں تو رہتا ہے۔ ہم اس مٹی کی توہین برداشت نہیں کریں گے تو ان کی توہین کیسے برداشت کر لیں گے جنہوں نے حضور کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر کے کلمہ پڑھا ہے؟ سبحان اللہ، بولو زور سے بولو سبحان اللہ۔ ان کی نیتیں صحیح تھی، اس لیے کہ قرآن غلط نہیں ہو سکتا، کسی مولانا کی لکھی ہوئی تاریخ غلط ہو سکتی ہے، اس سے سمجھنے میں غلطی ہو گئی ہوگی، وہ دلائل کا تفاوت نہیں سمجھا، وہ دلائل کے درمیان فرق نہیں کر سکا، وہ غلط فہمی کا شکار ہو گیا۔ مگر رہی بات قرآن کی تو میرے ساتھ آپ بھی پڑھو اس شعر کو کہ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن۔ اور یہی مسلک تاج الفہول ہے، یہی مسلک حضور اشرفی میاں ہے، اور اسی کو مسلک اعلیٰ حضرت کہہ دیتے ہیں۔ امام اعظم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ ایک یہاں پر ایسا شخص ہے جو مولا علی شیر خدا کو تو مانتا ہے مگر حضرت عثمان کو نہیں مانتا۔ تو آپ نے کہا کیا کہتا؟ کہا وہ یہ کہتا ہے کہ عثمان غنی تو معاذ اللہ یہودیوں سے مل گئے تھے۔ بولیے معاذ اللہ، زور سے بولیے۔ یہ وہ عثمان غنی ہے جب مسلمانوں کے پاس پانی پینے کے لیے کنواں نہیں تھا تو حضور نے فرمایا تھا جو کنواں خرید کر کے مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا وہ جنتی ہے۔ عثمان نے فرمایا حضور کنواں بھی آپ کا، عثمان بھی آپ کا۔ ہائے ہائے ہائے، یہ بھی کتنا بڑا المیہ ہے کہ خلیفہ راشد ہی کی شہادت، لیکن انہوں نے کیسا صبر و ضبط کیا آپ دیکھیں۔ اور یہ وہ عثمان غنی ہے، مولا علی نے فرمایا اپنے دونوں بیٹوں سے حسن اور حسین سے کہ تم دروازے پہ ہے نا کوئی فسادی اندر داخل نہ ہو۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ عثمان غنی کے بارے میں وہ کہتا تھا یہودیوں سے مل گئے، بولیے معاذ اللہ۔ حضرت امام اعظم اس کے پاس خود گئے۔ ایک یہ بھی طریقہ ہوتا ہے، جیسے قاری یوسف صاحب بڑی اچھی بات کہہ رہے تھے کہ کوئی آدمی اپنا اگر ادھر ادھر جا رہا ہے تو بیچارہ وہ غلط فہمی میں یوٹیوب پہ کسی کو سن کر کے کسی بہروپیے کو، اب بیچارے کو کیا پتا، کوئی بھولے بھالے لوگ ہیں اپنے یہاں کے، تو یہ تو ہے ہی پہلے سے، تو اس وجہ سے کوئی اگر جا رہا ہے تو اپنے اس کو ڈانٹو مت، مارو مت، نہ اس سے لڑو، کسی عالم کو بلاؤ اور بلا کر کے اسے پیار سے سمجھاؤ، اللہ کرے گا اس کے دماغ میں انشاءاللہ بات، زور سے بولیں آ جائے گی، زور سے بولیں بات آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو عرض یہ کر رہا تھا